اشرف کا اظہار یہ ہے. واہ واہ واہ. تو وہ اظہار اشرف ہوگا، یعنی کہ اشرف جس کی شخصیت میں آشکار ہوگا، اظہار سے جس اشرف کو ظاہر کیا جائے گا، ان کے کردار کو، ان کی سخاوت کو، ان کے حسن کو، ان کے جمال کو، ان کے اخلاق کو، وہ اظہار اشرف ہوں گے. اندازہ فرمائیں تو یہ نام یوں ہی نہیں رکھا گیا، ایک عارف باللہ کی زبان سے نکلا تھا وہ نام، اور پھر انہوں نے واقعی اپنی ذات سے کردار اشرف کا اظہار کر کے بتایا، اور دنیا کو کہنا پڑا جب اظہار اشرف یہ ہے تو شان اشرف ہے کہ جس نے مجھے نہیں دیکھا، اگر میری ولایت، میری کرامت، میری بزرگی، میرا تقوی، میری پرہیزگاری کا عکس جمیل دیکھنا ہے تو اظہار اشرف کو دیکھا کرے، اور جس نے اظہار اشرف کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا ان کو دیکھا. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمع نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آج کی یہ خوبصورت سی محفل ولی ابن ولی حضور سیدی شیخ اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور میرے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ حضور شیخ اعظم کی زندگی پر ان کے لائق فائق سپوت حضور سیدی قائد ملت نے خطاب فرما لیا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک عظیم باپ کے لیے جب ایک عظیم بیٹا اپنی گفتگو کو مکمل کر چکے تو پھر میں اس پر کس طرح سے گفتگو کر سکوں گا. کاش کہ میرے احباب نے مجھے پہلے یہ موقع دیا ہوتا، لیکن میں مایوس نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور قائد ملت نے جہاں گفتگو کو ختم کیا ہے، موقع کی مناسبت سے یا وقت کی نزاکت کو دیکھ کر میں وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب اچھے لوگ، بڑے لوگ کھانا کھا چکتے ہیں تو وہ پلیٹ چاٹ کر صاف کر کے نہیں اٹھتے، بلکہ کچھ نہ کچھ اپنے چھوٹوں کے لیے ٹکڑے چھوڑ کر کے اٹھتے ہیں تاکہ اس کو بعد میں وہ اپنے اس سے خوشہ چینی کر سکے. تو حضور قائد ملت کے بعد میری گفتگو کی حیثیت بالکل ایسے ہی ہوگی جیسے کوئی بڑا کھانا کھانے کے بعد دسترخوان پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو چھوڑ دے تاکہ میرے بعد آنے والا اس سے خوشہ چینی کر سکے. میری گفتگو کی حیثیت بالکل ایسے ہی ہوگی. اس کو آپ کوئی نئی گفتگو نہ تصور کیجئے گا بلکہ حضرت ہی کی گفتگو کا فیضان تصور کیجئے گا. حضرت نے جو بنیادیں فراہم فرمائی ہے حضور شیخ اعظم کے لیے، ان کی ولایت کے لیے، سب سے پہلے میں انہی کے سرکار شیخ اعظم کے جد امجد کے کچھ اقوال کے حوالے سے ولی کی تعریف بیان کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ ولی کی تعریف ولایت دینے والا جس شان سے بیان کر سکے گا شاید لینے والا بھی اس انداز سے بیان نہ کر سکے. حضور غوثیت مآب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے ولایت تقسیم کی ہے اور لوگوں کو ولی بنایا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ ولایت جو ہے سرکار غوثیت مآب نے چوروں کو بھی عطا فرمائی ہے، اور پھر چوروں میں بھی وہ مقام دیا. ایک تو یہ کہ اگر صرف ولایت کا مقام دیتے تو بھی بڑی بات تھی، لیکن ولایت میں وہ مقام جسے مقام قطبیت کہتے ہیں، سرکار غوثیت مآب نے چور کو مقام قطبیت عطا فرمایا ہے. ولایت اتنی مشکل نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں، اور اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں. اگر نہ دینا ہو تو ہزاروں سال عبادت کرنے والے کو بھی نہیں دی جاتی، اور اگر دینا ہو تو غار میں سلا کر بھی ولایت عطا کر دی جاتی ہے.
اگر عطا کرنا ہو آپ اصحاب کہف کی عبادت کا تذکرہ قرآن میں نہیں پڑھیں گے، صرف ان کی نیند کا تذکرہ پڑھیں گے. گویا کہ قدرت بتا رہی ہے اگر دینا چاہتے ہیں تو پھر سلا کر بھی عطا کرتے ہیں، اور اگر نہیں دینا چاہتے تو پھر عبادت پر بھی عطا نہیں کرتے. تو پتہ چلا کہ انسان کو راستہ اختیار کرنا چاہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی نہ کبھی کرم کی برسات ہو ہی جائے گی. لیکن میں جس گلے سرسبد کی بات کر رہا ہوں، خاندان غوثیت اور خاندان اشرف کی، جس کے گھر سے ولایت بڑھتی ہو، میں اس کی ولایت پر کیا ثبوت پیش کر سکتا ہوں. لیکن اللہ اکبر، آج ہر ننگے دھڑنگے کو بھی ولی مانا جاتا ہے. اللہ اکبر، اسی طریقے سے جھوٹی شہرتیں کر دی جاتی ہے، الگ الگ معاملات کر دیے جاتے ہیں. لیکن سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ولی کی 12 صفتیں ہوتی ہے، ولی کے اندر 12 صفتیں ہوتی ہے. اگر ولی پہچاننا ہو تو آپ امامے کے پیچ و خم سے نہیں پہچان سکتے، جبوں کی خوبصورتی سے نہیں پہچان سکتے. ولایت کو پہچاننا ہو تو ہاتھ میں تسبیح اور بغل میں مصلی سے بھی نہیں پہچان سکتے. بلکہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات میں ولی کی 12 صفتیں بیان فرماتے ہیں، اور ان 12 صفتوں میں ہم شیخ اعظم کی زندگی کا جائزہ لیں گے. کیا یہ 12 صفتیں میں، یہ 12 صفتوں میں حضور شیخ اعظم کی زندگی کا کوئی گوشہ ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو پھر بات اپنی جگہ ہوگی، اور اللہ اکبر پھر گفتگو ہوگی. میں بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا، لیکن اختصار کے ساتھ سرکار غوثیت معاف فرماتے ہیں ولی میں 2 صفتیں جو ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے. ولی اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، رسول اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، صدیق اکبر کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، فاروق اعظم کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، عثمان غنی کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، مولا علی کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے. یعنی 4 یاروں کی 2 صفات. اللہ اکبر، یہ 8 صفات ہو گئی، اور اس طریقے سے رسول اللہ کی 2 صفات 10 صفات ہو گئی. اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی 2 صفات 12 صفات ہو گئی. اب آئیے شیخ اعظم کا جائزہ لیں گے، ان کی زندگی کے اندر یہ صفات ہے کہ نہیں. قدرت کی وہ 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے. نمبر 1 صفت ستاری اور صفت غفاری کا وہ مظہر ہوتا ہے. واللہ تاللہ باللہ، مریدوں کو دیکھ کر کے گفتگو کا عنوان بدلنے کو میں نفاق سمجھتا ہوں. خاندان سرکار کلاں کی 4 پشتیں میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں دیکھی ہے. میں نے حضور سرکار کلاں کی بھی زیارت کی ہے، حضور شیخ اعظم کی بھی زیارت کی ہے، حضور محمود میاں کی بھی زیارت کر رہا ہوں، اور ان کے شہزادے محمد میاں کو بھی ہم ان کی زیارت کر رہے ہیں. یعنی اتنی مختصر سی عمر میں اللہ نے ہمیں سرکار اشرف کے خانوادے کی 4 پشتوں کو دکھایا، زیارت کرایا. لیکن پھر کہتا ہوں انتہائی انصاف کے ساتھ گفتگو کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے، یہ منبر بڑا ذمہ دار منبر ہے. کیوں؟ اگر ہم مخلوق کی خوشی کے لیے کچھ کہہ دیں تو مخلوق تو خوش ہو کر چلی جائے گی، مگر خالق ناراض ہو جائے گا. اور مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرنا یہ کسی طرح کی دانشمندی نہیں ہے. اللہ اکبر، صفت ستاری اور صفت غفاری کا وہ مظہر ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے. صفت ستاری کیا مطلب؟ جس کے عیب دیکھیں اس کے عیب کو چھپا دیں. آپ دیکھیں ماں بھی اگر عیب دیکھے بیٹے کے تو وہ کم سے کم اس کے باپ کو ضرور بتاتی ہے، بھائیوں کو ضرور بتاتی ہے. مگر میرا اللہ کتنا ستار ہے. بندے جرائم کرتا ہے، قدرت پردے ڈالتی ہے. بندے جرائم کرتے ہیں، قدرت پردے ڈالتی ہے. شان ستاری کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر. بڑی معذرت کے ساتھ مسلمانوں، اگر اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے نہ ڈالے تو نہ وہاں آپ بیٹھنے کے قابل ہوں، نہ یہاں ہم بیٹھنے کے قابل ہوں. یہ شان ستاری ہی تو ہے. انسان جرائم کرتا جاتا ہے اور اس کے بعد قدرت پردے ڈالتی جاتی ہے. اللہ اکبر. اس وقت تک پردے نہیں اٹھائے جاتے جب تک کہ انسان گناہ کرنے کا عادی ہو کر اس پہ دلیر نہ ہو جائے. مثال کے طور پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک شخص چوری کرتے پکڑا گیا، اور جب چوری کرتے پکڑا گیا تو آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دو. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار پہلی مرتبہ کر کے پکڑا گیا ہوں،
आप फरमाते अल्लाह की कसम तूने पहली बार चोरी नहीं की बल्कि तू आदी हुआ उसके बाद ही पकड़ाया। उसने कहा मैंने पहली बार की। फरमाया मैं नहीं मानता, लेकिन जब तहकीक की गई तो पता चला वो पहली चोरी नहीं थी बल्कि वो चोरी का आदी हो गया था। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन इतने यकीन से खुदा की कसम क्यों खाई जब आपको पता नहीं था? फरमाया वल्लाह मेरा रब इतना बड़ा सत्तार है कि पहली मर्तबा जुर्म पे किसी को पकड़ाता नहीं है जब तक इंसान जुर्म करने का आदी ना हो जाए और उस पर दिलेर ना हो जाए। अल्लाह अकबर, ये सिफत सत्तारी है। और अल्लाह जिसको अपना वली बनाता है उसके अंदर इस सिफत सत्तारी का कुछ हिस्सा अता फरमाता है, यानी वो लोगों के ऐबों को कुरेदता नहीं है बल्कि ऐबों पे पर्दे डालता है। अब अगर मैं बात सच्ची कर रहा हूं तो शेख आजम को देखने वाले यकीनन मेरी बात की तस्दीक करेंगे। शेख आजम उस हस्ती का नाम है कि जिसकी महफिल के अंदर किसी के ऐब बतौर गीबत बयान नहीं होते थे, बल्कि जब भी वो गुफ्तगू करते थे या तो तसव्वुफ की गुफ्तगू करते थे या तो बुजुर्गों की गुफ्तगू करते थे या तो असलाफ की गुफ्तगू करते थे। इसलिए कि जब पीर गीबत करने वाला हो जाएगा तो मुरीदों को गीबत करने से कौन बचाएगा? जब पीर लोगों के ऐब जोई करने वाला हो जाएगा तो ऐबों पे पर्दे कौन डालेगा? वल्लाह लोग डॉक्टरों के पास इतना खुल करके अपने मामलात बयान नहीं करते जितना मशाइख के पास अपने मामलात बयान करते हैं, लेकिन अगर वही सबके मामलात को ओपन करता फिरे तो बताओ लोगों का हाल क्या होगा? तो जिसे कुदरत दोस्त बनाती है उसे सिफते सत्तारी से हिस्सा अता फरमाती है। अल्लाह अकबर, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। नंबर 2, उसे सिफते गफ्फारी से भी हिस्सा अता किया जाता है, यानी मुआफ करना। अल्लाह अकबर, मैं कोई वल्लाह मुर्दा जो गड़ चुका है उसको उठाना नहीं चाहता, लेकिन जो लोगों ने हुजूर सरकारे कला के विसाल के बाद के हालात देखे हैं वो इस बात पर गवाह हैं किन हालात से शेख आजम गुजरे हैं। अल्लाह अकबर, जो खुद कहता है कि गमों में रोते हुए मेरे आंसू मिसले नीर हो गए हैं। अल्लाह अकबर, मखदूम में सिमना रहमतुल्लाह अलैह की नीर से अपने आंसुओं को जो तशबीह देता है, मगर वल्लाह जिस वक्त सताने वालों ने माफी की तलब की है हुजूर शेख आजम ने अपने नाना जान मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते हुए आपने समीम कल्ब के साथ खुले दिल के साथ लोगों को माफ करके बता दिया कि सिफत गफ्फारी से भी अल्लाह ने आपको हिस्सा नसीब फरमाया है और आपने माफ किया है। खुद हमारे शहर मालेगांव के अंदर मैं ऐसे मुजरिमों को जानता हूं जिन्होंने हुजूर शेख आजम के उन दिनों में बड़ा दिल दुखाया है, लेकिन जब माफी के लिए आए हैं तो माफ भी किया है और सिर्फ माफ नहीं किया बल्कि अता भी फरमाया है। तो गोया कि जिसको विलायत दी जाती है सिफते सत्तारी और गफ्फारी का उसे मजहर बनाया जाता है। ये हाल है। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा फरमाए माफ करने का तरीका। एक मर्तबा मैं खुद हुजूर शेख आजम की महफिल में मौजूद था। मेरी उम्र उस वक्त ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेरी कुव्वत हाफजा जहां तक मेरी रहनुमाई कर रही है, मैं बिल्कुल जो है अगर सही कह रहा हूं कि अपनी कुव्वत हाफजा की बुनियाद पर, तो एक बात आपको बताता हूं उनकी सोच क्या थी। हुजूर शेख आजम के साथ कुछ लोग बैठ करके हालात का रोना रो रहे थे, इसलिए कि कुछ लोगों की आदत है कि वो अपने बुजुर्गों के दरमियान हालात का ऐसा रोना रोते हैं स्टेज पर जाने से पहले, ताकि मिंबर पर जाने के बाद इंसान अपनी बोली बोलने की बजाय बोले हुए लोगों की बोली बोले। लेकिन एक जुमला आपको कह दूं, शेख आजम की बारगाह में काम करने वालों की कद्र थी, कान भरने वालों की कद्र नहीं थी। हुजूर शेख आजम अल्लाह के उस बरगजीदा बंदे का नाम है। अल्लाह अकबर, आप पर को जब शिकायत की गई तो आपने फरमाया कि आपका मखसूस अंदाज था, हाथ उठाते थे और वो खूबसूरत हाथ, नुकेली उंगलियां और कभी कभी उन उंगलियों के पोरों के ऊपर पान के हल्के से निशानात और चेहरा अल्लाह अकबर ऐसा खिला हुआ, यूं लगता था जैसे किसी झील के अंदर अभी अभी कमल ने मुस्कुराया हो। इतना खूबसूरत सा चेहरा। और ये बात इंसान जो है बिल्कुल शरे सद्र के साथ कह सके कि लोग मौला अली के बारे में कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थे। हमारे शहर में भी किसी ने बका था तो मैंने कहा था कम से कम उनकी
नस्ल ही को देख लेते। जब 1400 साल के बाद हुस्न का ये आलम है तो अल्लाह अकबर, मौलाए कायनात के हुस्न का आलम क्या होगा। अंदाजा फरमाए, बड़ा हसीन सा चेहरा और पान खाने की वजह से वो लाल से होंठ सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के होंठों की याद ताजा करते हैं। मखदूम अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी ने जिस वक्त मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह की सिफात बयान की थी, उसमें से सही नसब हुसैनी सैयद के साथ ये भी कहा वो इतना खूबसूरत होगा कि उसके हुस्न की वजह उसके दाढ़ी के ऊपर भी जाहिर होगी और उसके होठों से पान के असरात जाहिर होंगे। ये बात आपकी जिंदगी में है। हुजूर शेख आजम वो मखसूस अंदाज में जो है होठों की लाली और फिर हाथों का वो अंदाज और फिर जबान में एक हल्की सी मखसूस सी लुकनत और वो गुफ्तगू के मजे को मजीद दुबाला कर देती थी और कान में रस घोलने लगती थी। उनके वालिदे बुजुर्गवार की आवाज की याद ताजा कर देती थी, अंदाज ताजा कर देती थी। तो आपने लोगों से फरमाया तुम मेरी तरह क्यों नहीं बन जाते? तो कहा हुजूर मतलब क्या? कहा जब लोग मुझे सताने लगते हैं तो मैं उनका जवाब देने की बजाय मैं अपने आप को किसी ना किसी काम में बिजी कर देता हूँ, किसी ना किसी काम में मसरूफ कर लेता हूँ ताकि मुझे लोगों को जवाब न देना पड़े। और फिर फरमाया कि मैं तो दुश्मनों की तरफ तवज्जो नहीं करता, वो मखसूस लहजे में मैं नहीं बोल सकूंगा, वो बड़ा खूबसूरत मेरे दिलो दिमाग पे वो जुमले अब भी नक्श है और हम उसको भी मिशाले राह बनाए हुए हैं। आपने फरमाया बड़ों की सोहबत में बैठने से यही होता है, याद रखना किताबें इल्म बढ़ा सकती है, जिंदगियां नहीं बदल सकती, जिंदगियां तो सोहबतें बदला करती है। इसलिए जब भी कोई साहिबे दिल मिल जाए तो चंद लम्हे उसके कदमों में बैठने की कोशिश करो, किस लिए कि आरिफ रूमी ने कहा है यक साहब सोहबते बाओलिया बेहतर सद साला ताअत बेरिया। अल्लाह अल्लाह, किसी साहिबे दिल की सोहबत में बैठने से वो मिलता है जो महीनों सालों बरसों मेहनत करने से नहीं मिलता। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया मैं तो राबिया बसरी की तरह हूँ, दुश्मनों पे तवज्जो ही नहीं करता। तो लोगों ने पूछा हुजूर मतलब क्या? फरमाया जब राबिया बहुत इबादत करती थी तो किसी ने कहा राबिया माई जब तू इतनी इबादत करती है तो दुश्मन तो तुझे बहुत सताते हैं, तो शैतान तो तुझे बहुत सताता होगा, शैतान तो तुझे तकलीफ पहुंचाता होगा, शैतान तो तुझे हर जगह पर परेशान करने की कोशिश करता होगा। तो राबिया ने जवाब दिया, कहा कि मुझे यार की यारी से फुर्सत नहीं है, दुश्मन के लिए मैं वक्त कहां से लाऊं? हमारे पास तो दुश्मनों के लिए नारे तकबीर। फरमाते वाह वाह शेख आजम फरमाते मुझे काम से फुर्सत नहीं है, मैं मुखालिफिन के लिए वक्त कहां से। आप अंदाजा फरमाए ऐसा मुर्शिद अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया जिसे शेख आजम वाकई वो शेख आजम वाकई शेख आजम थे। दो सिफतें रसूलुल्लाह की, वो हुजूर की सिफात का मज़हर। हुजूर की दो सिफतें क्या? हुजूर उम्मत के लिए रफीक भी हैं और शफीक भी हैं। हुजूर गौसे पाक, रफीक का मतलब होता है दोस्त और शफीक का मतलब होता है शफकत करने वाला, प्यार करने वाला। मैं वल्लाही लजीम कह रहा हूँ, ज्यादा कसमें खाना भी अच्छी बात नहीं, लेकिन उन्वान नाजुक है। किसी को भी टारगेट करके तकरीर करने को मैं गीबत समझता हूँ और गीबत जिना से बदतर है। लेकिन अगर दाएं बाएं अल्फाज के तीर चले जाएं तो अगर मैं शराब के खिलाफ तकरीर करूं और कोई कहे कि ये किसको बुला लिया था मालेगांव से कि वो हमारे खिलाफ बोल रहा था, मेरे अजीज मुझे तो पता भी नहीं कि आप शराब पीते हैं, मुझे पता भी नहीं कि आप जुआ खेलते हैं। अगर तीर आप तक पहुंचे तो मैं क्या कर सकता हूं? तो बड़ी माजरत के साथ फिर कह रहा हूं, आप ध्यान में मत लाइएगा। टारगेट करके तकरीर करने को गीबत समझते हैं हम, और गीबत जिना से बदतर है। ये मिंबर इतना मुकद्दस इसलिए नहीं है कि आके किसी की गीबत कर जाए, और ये भी आपको कह दूं कोई इतना कीमती भी नहीं है कि हम उसकी गीबत करें। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि अगर मैं किसी की गीबत करता तो अपने माँ बाप की करता। तवज्जो है आपकी? अगर मैं किसी की गीबत करता तो अपने माँ बाप की करता। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब कोई किसी की गीबत करता है तो अपनी नेकियां उसके नामे अमाल में ट्रांसफर करता है और उसके गुनाह अपने नामे अमाल में लेता है। तो भाई अगर ये काम ही करना, अपनी नेकियां किसी को ट्रांसफर ही करना है, तो मैं अपने माँ बाप को क्यों ना दूं? लेकिन चूंकि गीबत हराम है, माँ बाप की भी नहीं कर सकते, इसलिए नहीं करते। तो तवज्जो फरमाएं, रफीक और शफीक होता है वो
مرشد ولی اپنی قوم پر اس طرح جیسے اللہ کے رسول رفیق اور شفیق تھے امت کے لیے. مطلب کیا؟ حضور کی رفاقت کا انداز کیا تھا؟ اگر مدینہ منورہ کے ننھے ننھے بچے حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہتے یا رسول اللہ ہمارے گھر چلیے اور کھانا کھا لیجئے، اگر اللہ کے رسول کو بھوک لگی ہوتی تو اللہ کے رسول یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کا جھوپڑا ہے یا کسی کا محل ہے. حضور کو جس نے بلایا، رفاقت کا عالم یہ تھا، رفاقت کا عالم یہ تھا، جس نے آواز دی حضور پہنچ گئے. اللہ اکبر. کس طرح پہنچے؟ انسان تو انسان جانوروں کی فریاد پر بھی پہنچ گئے، عقل مند تو عقل مند پاگلوں کی فریاد پر بھی پہنچ گئے. جس نے چڑیوں کی فریاد سنی، جس نے پاگل اونٹوں کی فریاد سنی، جس نے اللہ اکبر پاگل انسانوں کی فریاد سنی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انداز یہ تھا. رفیق ہوتا ہے وہ اپنی قوم پر جیسے حضور امت پر رفیق تھے. بڑی معذرت کے ساتھ آج تو ہم نے امیری اور غریبی میں جنازے بھی بانٹ دیے، امیری غریبی میں جنازے بھی بانٹ دیے، شادیاں بھی امیری غریبی میں بانٹ دی. بڑی معذرت کے ساتھ اگر کلکتہ کا کوئی مرید بیمار ہے اور مالدار ہے تو ہزاروں کلومیٹر سے سفر جو ہے وہ فون چلا جائے گا، حاجی صاحب آپ خیریت سے تو ہیں. لیکن اگر گلی کا مرید مر گیا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے وقت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے امیری اور غریبی میں جنازوں کو، شادیوں کو تقسیم کر دیا ہے. مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ حال نہیں تھا. حضور کی شان یہ تھی اگر پتا چلا کہ ابو جہل بیمار ہے، دشمن ہے، جان کا دشمن ہے، حضور اس کی بھی عیادت کے لیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول کو پتا چلتا ہے کوئی یہودی بیمار ہے، اس کی بھی عیادت کے لیے جاتے ہیں. اگر کوئی غریب ہے حضور اس کے یہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں، کوئی امیر ہے اس کے یہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں. یہ رفاقت کا انداز اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حضور شیخ اعظم کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. جب تک کہ پیر کام کرتے تھے، جب تک پیر کام کرتے تھے، آپ کا 10 دن کا قیام ہے، 5 دن کا قیام ہے، تو جس نے کہا حضور میرے گھر دعا کے لیے چلیے، زبان پہ نہ نہیں ہوتا تھا بلکہ برابر تشریف لے جاتے تھے. اس لیے کہ امیری غریبی وہ دیکھتا ہے میرے عزیز جس کی نظر پیسوں پہ ہوتی ہے، اور جس کی نظر یار کی رضا پر ہوتی ہے اس کے لیے امیر اور غریب تو یکساں ہوتے ہیں. ابھی آپ نے سنا حضرت سے کہ جس کی کوئی پراپرٹی نہیں، جس کا کوئی جو ہے وہ بینک بیلنس نہیں بڑھ چڑھ کر کے، اور اب بچوں کو آبائی مکان صرف وراثت میں ملتا ہے. شیخ اعظم اس بادشاہ کے عظیم سپوت تھے جس نے ٹھکرایا تھا تخت و تاج کو خدا کی محبت میں. وہ اپنے بابا کے راستے سے کیسے ہٹ سکتے تھے، کیسے بغاوت کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ ان کا نام کسی مسجد کے مولوی صاحب نے اظہار اشرف نہیں رکھا تھا، کسی جلسے کے ناظم نے اظہار اشرف نہیں رکھا تھا، بلکہ کسی علم ظاہر کے، علم العادات کے ماہر نے بھی ان کا نام اظہار اشرف نہیں رکھا تھا. جسے ہم شبیہ غوث اعظم کہا جاتا ہے، عارف باللہ کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، ولی ابن ولی کہا جاتا ہے، انہوں نے نام رکھا تھا. اور اظہار اشرف کا مطلب کیا بیان کیا تھا؟ فرمایا یہ اظہار اشرف ہے، یعنی اس سے اشرف کا اظہار ہوگا. واہ 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 واہ. جنہوں نے اشرف کو نہیں دیکھا وہ اظہار کو دیکھ کر کے سمجھ جائے گا کہ اظہار اشرف یہ ہے، اشرف کا اظہار یہ ہے. واہ واہ واہ. تو وہ اظہار اشرف ہوگا، یعنی کہ اشرف جس کی شخصیت میں آشکار ہوگا. اظہار سے جس اشرف کو ظاہر کیا جائے گا، ان کے کردار کو، ان کی سخاوت کو، ان کے حسن کو، ان کے جمال کو، ان کے اخلاق کو، وہ اظہار اشرف ہوں گے. اندازہ فرمائے تو یہ نام یوں ہی نہیں رکھا گیا، ایک عارف باللہ کی زبان سے نکلا تھا وہ نام، اور پھر انہوں نے واقعی اپنی ذات سے کردار اشرف کا اظہار کر کے بتایا، اور دنیا کو کہنا پڑا جب اظہار اشرف یہ ہے تو شان اشرف کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شیخ اعظم کانفرنس، فیضان مخدوم اشرف. وہ شفیق بھی ہوتا ہے اسی طرح جیسے اللہ کے رسول اپنی امت پر شفقت فرماتے تھے. وہ صفت شفقت کا مظہر ہوتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ صفت اس کو نصیب ہوتی ہے. اور وہ صفت کیا ہے؟ شفقت. یاد رکھیے ڈانٹ ڈپٹ تو سب کو آتی ہے،
لیکن شفقت، بڑی معذرت کے ساتھ 4 5 50 20 لوگ کسی کے ماننے والے ہو جائیں تو وہ لوگوں سے مصافحہ کرنے میں اپنے آپ کی بے عزتی سمجھتا ہے. بھئی اگر ٹرین پکڑنی ہو، فلائٹ پکڑنی ہو، کوئی کھانا کھانا ہو، کوئی حاجت ہو، تب تو مصافحہ نہ کرنا سمجھ میں آتا ہے. آپ کو جا کر کے سونا ہی ہے تو اس کے بعد لوگوں سے مصافحہ نہ کرنے کا مطلب اس کے سوا کیا ہے؟ میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں. اللہ کے رسول کی شفقت امت پر یہ تھی، اللہ کے رسول کی شفقت امت پر یہ تھی، اللہ اکبر، کہ حضور سے اگر کوئی مصافحہ کرتا، حضور سے اگر کوئی مصافحہ کرتا، حضور کے ہاتھ بڑے نرم تھے، ٹھنڈے تھے اور اتنے خوشبودار تھے کہ اگر صبح کوئی مصافحہ کرتا تو شام تک اس کے ہاتھ مہکتے رہتے. تو لوگ جب اللہ کے رسول سے مصافحہ کرتے تو نرمی، ٹھنڈک اور خوشبو کی وجہ سے دیر تک پکڑے رہتے حضور کے ہاتھ کو. مگر احادیث گواہ ہے جب تک ہاتھ پکڑنے والا ہاتھ پکڑا رہتا اللہ کے رسول کبھی ہاتھ اس سے نہیں چھڑایا کرتے تھے جب تک کہ وہ خود نہیں چھوڑ دیا کرتا. اللہ اکبر. حضور شیخ اعظم کی زندگی میں آپ دیکھیں اگر مصافحے کا موقع ہے تو اللہ اکبر، امیر بھی مصافحہ کر رہا ہے، غریب بھی مصافحہ کر رہا ہے، اپنا بھی مصافحہ کر رہا ہے، بیگانہ بھی مصافحہ کر رہا ہے. اور شفقت کا عالم یہ ہے، غصے میں جلدی آتے تھے لیکن جلدی سے غصہ چلا جاتا تھا اور یہ بہت اچھے انسانوں کی علامت ہے. ایک مرتبہ اورنگ آباد کی سرزمین پر بیان کے لیے تشریف لے گئے تھے، اللہ اکبر، اور لوگوں نے کھانا کھلا دیا اور کھانا کھلانے کے بعد فرمایا حضرت تقریر کے لیے چلیے. غصے میں آگئے، جلال آگیا اور فرمایا کھانے کے بعد کم سے کم مجھے 2 گھنٹے چاہیے، اس کے بعد میں تقریر کر سکوں گا، فوراً میں تقریر نہیں کر سکتا. غصے میں آئے، جلال میں آئے. منتظمین حیران ہو گئے، اب کیا کریں، حضرت جلال میں آ گئے. لیکن لوگوں نے دیکھا جتنی جلدی جلال شباب پر آیا اتنی جلدی جلال اس طرح نیچے کی طرف گیا جیسے کسی آگ پر رکھا ہوا دودھ بہت جلدی سے اوپر بھی چلا جاتا ہے اور آنچ نیچے کر دو تو نیچے بھی آ جاتا ہے. یہ غصہ بڑا محمود ہے، یہ غصہ بڑا محمود ہے جو ابو المحمود کا غصہ تھا. یہ غصہ بڑا محمود ہے جو ابو المحمود کا، کہ جلدی غصے میں آئے اور غصہ جلدی چلا بھی جائے. یہ ایک مومن کی شان بیان کی گئی ہے روایتوں میں کہ غصہ جلدی بھی آتا ہے اور جلدی چلا بھی جاتا ہے. اللہ اکبر، یہ ان کی شان تھی. بڑے شفیق تھے، بڑے مہربان تھے. ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، ان کا حال یہ تھا کہ وہ غریب مریدوں سے بڑی شفقتوں سے بات کرتے تھے، پیار سے بات کرتے. میں تو اس زمین کا رہنے والا ہوں جہاں اکثریت مزدوروں کی ہے. وہاں آنے کے بعد ان کا پیار، ان کی محبتیں، ان کی شفقتیں لوگوں کو یاد ہے اور انشاءاللہ جب تک چاند سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے شاید یاد رہے گی. میں جلدی جلدی چل رہا ہوں. اس کے بعد صدیق اکبر کی 2 صفت اس میں ہوتی ہے. وہ صادق ہوتا ہے یعنی سچا ہوتا ہے، اور مصدق ہوتا ہے یعنی سچ کی تائید کرنے والا ہوتا ہے. وہ سچا بھی ہوتا ہے اور سچ کی یعنی اللہ والا کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، وہ جھوٹی بکواسیں نہیں کرتا. حضور شیخ اعظم کی زندگی کو آپ دیکھیں، اللہ اکبر، سچائی قدم قدم پر آپ دیکھیں گے، صداقت قدم قدم پر آپ دیکھیں گے. اور اس کے بعد اگر کسی نے کوئی سچ بات کہہ دی تو آپ غرور کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے آپ نے کبھی انکار نہ فرمایا بلکہ آپ نے اس کی تصدیق فرمائی. اس کے بعد فاروق اعظم کی 2 صفات ہوتی ہے، کیا؟ امر بالمعروف نہیں انل منکر. وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. یہ 2 صفتیں اس کے اندر ہوتی ہے. واللہ آج حالات یہ ہیں، اگر سونے کی انگوٹھی کسی مالدار کے ہاتھ میں ہے تو چشم پوشی کر لی جاتی ہے، اور اگر اللہ اکبر کسی غریب نے ہلکی سی بھی کوئی بات مزاج کے خلاف کی تو اس کی پوری نظر اتار لی جاتی ہے. یہ حالات ہوتے ہیں. مگر حضور شیخ اعظم کے اندر یہ بات تھی، جب بھی کوئی بات کسی میں دیکھی تو امر بالمعروف کے تحت اللہ اکبر نیکی کا حکم دے دیا، یا پھر برائی دیکھی تو برائی سے روک دیا. ایک مرتبہ جو ہے اللہ اکبر، ایک نکاح میں میں حضرت کے ساتھ مالیگاؤں میں شریک تھا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت سے جب کسی نے، حضرت نے فرمایا مہر کیا ہے، مہر کیا ہے، تو حضرت سے کسی نے کہا حضرت آپ ہی مقرر کر دی. حضرت نے اس کو اتنی بری طرح ڈانٹ کر کے فرمایا یہ حق دلہن کا ہے ظالم، یہ بھی آپ مجھے دے دینا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا انداز دیکھیں.
فرمایا یہ دلہن کا حق ہے، تم وہ بھی مجھے دے دینا چاہتے ہو؟ اس کے بعد میں جا اور پوچھ کر کے آ، اس لیے کہ یہ حق اللہ اور رسول نے عورتوں کو عطا فرمایا۔ امر بالمعروف کا انداز دیکھیں، اللہ اکبر، نہیں عن المنکر کا انداز دیکھیں۔ اس کے بعد پھر دو صفتیں عثمان غنی کی ہوتی ہے۔ نمبر ایک تو یہ سخاوت، وہ دن کو سخاوت کرتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا ولی لوٹنے والا نہیں ہوتا، لٹانے والا ہوا کرتا ہے، مانگنے والا نہیں ہوتا، دینے والا ہوا کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، مانگتے وہ ہیں جسے یار کا پتہ نہیں ملتا، ورنہ جسے یار کا پتہ مل جائے پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ اکبر، وہ سخی ہوتا ہے، سخاوت کرتا ہے۔ اللہ اللہ، اندازہ فرمائیں کہ سخاوت کا عالم کیا ہے۔ کبھی مدرسے کے بچوں پہ سخاوت کرنے اس انداز سے کہ کوئی چیز منگانی ہے تو کوئی چیز منگا لی اور اس کے بعد بچے ہوئے پیسے بچوں سے کہہ دیا کہ بابو تم رکھ لو۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں کہ کیا انداز ہے، دیا بھی جا رہا ہے، عزت نفس کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جامعہ اشرف کے بچے جو اس دور میں حضرت کے زمانے میں پڑھتے تھے وہی میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ کوئی چیز منگائی ہے، پیسے بچ گئے ہیں تو کہا کہ بابو تم رکھ لو۔ سخاوت کا انداز دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں۔ اور پھر رات کی عبادت، یہ معاملہ تو اللہ اکبر ان کے گھر والے بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن میں نے تو نہیں دیکھا وہ کیفیت، مگر مجھے ایک اندازہ ضرور ہے جس سے میں اندازہ کر سکتا ہوں۔ نہ میں کوئی مفکر ہوں نہ کوئی دور اندیش انسان، لیکن میں اندازہ کر سکتا ہوں مثنوی شریف کو انہوں نے جو ترجمانی کا لباس پہنایا ہے، رات کی تاریکیوں میں سوزے دل نہ رکھنے والا وہ لباس پہنا ہی نہیں سکتا۔ اگر مثنوی شریف کو، اس لیے کہ اکثر اللہ والے مثنوی کو رات ہی میں پڑھا کرتے ہیں، مصلی پر آنسو گرا کرتے ہیں، اللہ اکبر، ان کی راتیں میں نے تو نہیں دیکھی، اس لیے میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ شیخ اعظم وہ ہستی ہے ویل چیئر پر جانے کے بعد بھی کبھی ان کی نماز ترک نہیں ہوئی، انہوں نے نماز ترک نہیں فرمائی۔ اسی طریقے سے حالت سفر میں بھی کبھی گاڑیاں روک کر، کبھی ٹرینوں میں انہوں نے برابر نماز ادا فرمائی ہے۔ لیکن یہاں بہت دکھ کے ساتھ اتنا ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں، آج شیخ اعظم نبی کے شہزادے ہو کے، مخدوم اشرف کے جانشین ہو کے، سرکار کلا کے شہزادے ہو کے ایک وقت کی نماز بھی ترک نہیں کرتے، یہ سوچ کر کہ میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، میرا والد سرکار کلا ہے، میرا دادا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ہے، اور میرا پردادا اللہ اوپر اوپر جا کر کے حضرت عبد الرزاق نور العین ہے، مخدوم سمنا ہے، غوث اعظم ہے، جنہوں نے چوروں کو قطبیت عطا فرمائی، مگر اس کے بعد بھی وہ نماز ترک نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے جو اللہ سے جتنی محبت کرے گا وہ عبادت میں اتنا آگے بڑھے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہم تو شیخ اعظم کے مرید ہیں، جھوٹ بولیں گے تب بھی بخشے جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تب بھی بخشے جائیں گے، چوری کریں گے تب بھی بخشے جائیں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اتنا اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، اتنا خود فریبی مبتلا نہ رہو۔ یاد رکھنا، نماز چھوڑ کر اگر یہ سوچتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے تو دوسری حدیث سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک دن میں 5 مرتبہ جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہو۔ اور دوسری بات، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتانا، سچ سچ بتانا، اگر تم اپنے باپ کے وفادار ہو تو تمہارا بابا جس سے ناراض ہے کیا تم اس سے راضی رہ سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اگر باپ کے وفادار ہو تو جس سے رسول اللہ ناراض ہو، فرمائے کہ جو نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں، اس کے ساتھ قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں۔ جس سے حضور ناراض رہیں گے اس سے امام حسین کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اس سے غوث اعظم کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اس سے مخدوم اشرف کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اس سے وارث دیوبند کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اس سے شیخ اعظم کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھنا، نماز نہ پڑھنے والوں،
نماز نہ پڑھ کر اگر آپ اپنے پیر کے وفادار بننا چاہتے ہو تو ایک بات یاد رکھیے، جو اللہ کا وفادار نہیں ہے وہ کسی کا وفادار۔ ہم مرید سے پہلے اللہ کے بندے ہیں، ہم ہر ڈگری سے پہلے اللہ کے بندے۔ میں کہتا ہوں مسلمان بہت کچھ بن چکا، کاش کہ وہ اللہ کا بندہ پہلے بنتا۔ ایک بات آپ سے کہوں، اگر شیخ اعظم ٹوپی کسی کو دیں، رومال کسی کو دے، کرتا کسی کو دیں، کتنی جان سے سنبھال کے رکھنا بھی چاہیے، ہم نے بھی رکھا ہے اپنے بزرگوں کے تبرکات۔ پیر کے دیے ہوئے تحفے کی اتنی قدر کرتے ہو کہ کہتے ہیں قبر میں ساتھ لے جائیں گے، قبر میں ساتھ لے جائیں گے۔ ایسا ہی ہے نا، جب پیر کے دیے ہوئے تحفے کو قبر میں ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی ناقدری کیوں کرتے ہو؟ یہ نماز تو اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور کس کے ہاتھ سے دیا؟ دینے والی ذات کی بھی مثال نہیں اور لانے والی ذات کی بھی مثال نہیں۔ پھر ہم کیوں نمازیں چھوڑتے ہیں؟ میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں، یاد رکھنا، جب تک مسلمان مسجدوں سے جڑا رہا اس وقت تک مسلمانوں کے یہ حالات نہیں تھے۔ جب تک مسلمان سجدہ کرتا رہا، در در کا بھکاری نہیں تھا۔ جب تک مسلمان سجدہ کرتا رہا، قسم و پرسی کا شکار نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں بھی مت بیٹھا کرو، کیونکہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے اس پر آسمان سے لعنت برستی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے، اے میرے صحابہ دعا کیا کرو، اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے، کسی کو محروم نہ کرے، یہ دعا کیا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ بدبخت کون ہے، محروم کون ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے، وہ محروم بھی ہے۔ تو نماز چھوڑنے والا کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف نماز سے ولایت نہیں ملتی، لیکن بے نمازی اللہ کا ولی بھی نہیں ہو سکتا۔ سر درد ہے نماز چھوڑ دی، یہ ہے نماز چھوڑ دی، وہ ہے نماز چھوڑ دی، نہیں، نماز کی پابندی کرو۔ نماز چھوڑ کر کیا ملنا ہے؟ تو عثمان غنی کی دو صفات، سیدنا عثمان غنی کی دو صفات، نمبر ایک دن کا سخی، رات کا عبادت گزار، اور دو صفات مولا علی کی، مولا کائنات کی دو صفات۔ نمبر ایک، وہ علم والا ہوتا ہے، یعنی ولی جاہل نہیں ہوتا، ولی جاہل نہیں ہوتا، علم والا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جب تو جاہل کو اپنی بیٹی نہیں دیتا تو اللہ کسی جاہل کو اپنی ولایت کیسے دے گا؟ جب تیرے گھر کسی کا رشتہ آتا ہے تو تو بولتا ہے کہ لڑکا کہاں تک پڑا ہوا ہے؟ بیٹی دینے سے پہلے تو ڈگری چیک کرتا ہے، تو اللہ ولایت دینے سے پہلے اس جاہل کو ولایت دے دے گا؟ ہاں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر ولی مدرسے میں پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو لیکن علم والا ضرور ہوتا ہے۔ کیوں؟ جس کو ولی بناتے ہیں کبھی کبھی کتابوں سے عطا کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کسی کی نگاہوں سے عطا کر دیتے ہیں، لیکن علم ضرور دیتے ہیں، بغیر علم والے کو ولایت نہیں۔ تو فرمایا غوث پاک نے دو صفات اس میں مولا علی کی ہوتی ہے۔ نمبر ایک کیا؟ کہ وہ ہوتا ہے علم والا، جیسے مولا کائنات کو اللہ نے علم دیا تھا، مولا علی تو باب مدینۃ العلم تھے۔ اللہ اکبر، کیسا علم اللہ نے ان کو دیا تھا، اگر اس پر گفتگو کی جائے تو وقت لگے، لیکن میرا عنوان آج وہ نہیں۔ اللہ اکبر، تو علم والا ہوتا ہے۔ نمبر دو، ولی بزدل نہیں ہوتا۔ غوث پاک فرماتے ہیں علم والا ہوتا ہے اور بہادر اور شجاع ہوتا ہے اللہ کا ولی، یعنی ولی بزدل نہیں ہوتا، ظالم بھی نہیں ہوتا اور بزدل بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو ظالم ہو وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا اور جو بزدل ہو وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اب بہادر ولی ہوتا ہے۔ تو بہادر کسے کہتے ہیں؟ بہادر کی تعریف حضور نے خود فرمائی۔ صحابہ سے پوچھا بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو شخص جو ہے سب کو پچھاڑ دے اور اس کو کوئی نہ پچھاڑ سکے وہ سب سے بہادر ہے۔ فرمایا نہیں، سخت غصے کے وقت
جو غصے کو پی جاتا ہے وہ سب سے زیادہ بہادر ہوا کرتا ہے. تو جو ولی ہوتا ہے وہ شجاع بھی ہوتا ہے, بہادر بھی ہوتا ہے. وہ حالات سے پلپلے پن کو اختیار نہیں کرتا, وہ حالات کے دھارے میں بہ نہیں جاتا. آج دیکھ لیں ولایت کے ٹائٹل بھی ہے, بزدلی کا معاملہ بھی ہے. یاد رکھنا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معاذ اللہ مار دھاڑ کی بات کی جائے, لوگوں کو جھونکنے کی, یہ نہیں, لیکن کم سے کم اتنا دل گردہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ ولی کو دیکھ کر کے پتا چلے جب یہ ایسا ہے تو کربلا میں امام حسین کیسے ہوں گے, ان کی شجاعت کیسی ہوگی. یعنی دنیا کچھ بھی بدتمیزی کرے, کچھ بھی کرے, وہ بزدلی کے ساتھ اپنے فیصلے کو نہیں بدلتا, وہ استقامت کا پہاڑ بن کر کے بہادری کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ 12 صفات جب کسی میں پیدا ہوتی ہے تب کہیں جا کر وہ ولایت کی منزل پر پہنچتا ہے. لیکن شیخ اعظم کو تو میں کس نام سے یاد کروں, بس اینڈ کرتے ہوئے عرض کروں آپ کے سامنے شیخ اعظم کون ہے. جس وقت ولادت ہوئی ہے, ولادت اس وقت حضور اعلی حضرت اشرفی میاں شیخ المشائخ انڈیا میں نہیں تھے بلکہ مدینہ منورہ میں تھے. جب آپ کی ولادت ہوئی, آپ کی ولادت حضور سیدی اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کی ظاہری حیات میں ہو گئی تھی. نام بھی آپ نے رکھا حضور سیدی سرکار کلاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ اطلاع دلوائی کہ جو ہے وہ آپ کے یہاں پوتا آیا ہے. نام تجویز کر دیا, میں نے بتا دیا آپ کے سامنے. اس کے بعد حضور اشرفی میاں جب کہ چوچا شریف تشریف لائے, اب حضور شیخ اعظم کو جاننے کے لیے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی بجائے صرف یہ اشرفی میاں کون ہے جن کے بارے میں امام اہل سنت کہیں اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوباں, اے نظر کردہ وہ پروردہ سہ محبوبہ. امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں میں نہ کسی کا لکھا ہوا کلام سنتا ہوں جلدی سے, نہ کسی کی تقریر سنتا ہوں, اس لیے کہ وہاں معیار ہی کچھ اور تھا. معیار کہتے ہیں میں کلام سنتا ہوں کسی کا لکھا ہوا, یا تو کافی مراد آبادی ہے یا تو اپنے بھائی مولانا حسن بریلوی ہے, باقی اور کسی کا کلام نہیں سنتا, کیونکہ لوگ کچھ کا کچھ کہتے ہیں کلام میں. معیار کیا ہے آج بھی دیکھیں کیا معیار ہے, لکھنے والوں کا معیار کیا ہے, اس پہ پانی ڈال دو گرم, اس کو مار ڈالو, اس کو کاٹ دو, یہ کوئی نعت ہے؟ اندازہ فرمائیں کیا ہے. نعت شریف تو ایک ایسی چیز ہے کہ تلوار کی دھار پہ چلنے کے مترادف ہے. ادھر ہوا تو گیا, ادھر ہوا تو گیا, بڑھا دیا تو شان الوہیت کی طرف حملہ کرنے والا قرار دیا جائے گا, گھٹا دیا گستاخ رسول ہوگا. اتنی نازک ہے یہ زمین جسے نعت کی زمین کہتے ہیں. اندازہ فرمائے معیار ہی کیا ہے. لیکن حضور امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نعت سنتا ہوں یا تو کافی کی یا حسن بریلوی کی. حضرت کافی کی نعتیں کیا ہے, تختہ دار پہ چڑھتے ہوئے لکھا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. اندازہ فرمائیں تختہ دار کو دیکھ کر جس کی ادبی صلاحیتوں کا یہ عالم ہو کہ اردو ادب اور عشق ایسا لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہوں, اور کہیں پر خوف اور ہراس نظر نہیں آتا. کیا عقیدے کی بات کرنے, کہتے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نادا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں, کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائے گی, سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں, نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا, اور سب فنا ہو جائیں گے, سب فنا ہو جائیں گے. کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. یہ کافی کی شاعری ہے. اور مولانا حسن بریلوی صاحب کی شاعری استاد زمن کی تو آپ سنتے ہی ہیں, ان کے چند مصرے بھی پڑھ دوں تاکہ پتہ چلے معیار کیا ہے. دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے, میرے دل کو چین آئے تو اسے قرار آئے, میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. اللہ اکبر. جو جنا بنائے بن کو, جو جنا
जिना बनाए बन को, जो चमन बनाए बन को, जो जिना करे चमन को, जो चमन बनाए बन को, जो जिना करे चमन को, मेरे बाग में इलाही कभी वो बहार आए, हसन उनका नाम लेकर तू पुकार देख गम में कि ये वो नहीं जो गाफिल बस इंतजार आए। दो शोरा की नाते सुना करते थे कसदन, और खिताब किसका सुनते थे? फरमाया जब खिताब की बात आती है मैं किसी का खिताब नहीं सुनता सिवाय मियाँ साहब के। और मियाँ साहब कौन है? उन्हीं को अशरफी मियाँ कहते हैं। हम शबीए गौस हैं, वक्त का मुजद्दिद जिसका खिताब सुनने का इश्तियाक रखता हो उसे आला हजरत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। अंदाजा फरमाइए ये हस्ती है, साहिब करामत हस्ती। अगर मैं उनकी करामतों का जिक्र करूं तो ये मैं बहुत लंबी बात होगी, लेकिन इतना कह दूं कि हुजूर अशरफी मियाँ के मुरीदों ने यहाँ तक बताया कि आखिरी में कभी कोई मिलने के लिए गया और तमन्ना थी कि काश के हाथ बाहर आते हम भी मुसाफा कर लेते, तो हुजूर अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के हाथों को कब्र से बाहर आते भी देखा गया है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो हुजूर सैयदी शेख आजम के उर्से चहलुम के मौके पर जो यानी कि नंबर निकाला गया था उसमें मेरी निगाहों से ये ज़ेर मुतालिया बात गुजरी है। आप उसकी तरफ रुजू करें, आपको वो पूरा वाक़या मिलेगा। मैंने बहुत तफसील से मालेगांव में हुजूर सरकार कला हुजूर शेख आज़म के उर्स के मौके पे इस वाक़े को बयान किया तफसील से, लेकिन यहाँ वक्त ना होने की वजह से इख्तिसार से काम नहीं हो। कब्र अनवर से हाथ भी बाहर आए, ये कोई मुबालगा नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोगों को शक होता है, मैं कहता हूँ अहले बिदत न सुना करें हमारी बात, इस तरह की इश्क वालों की बात अहले बिदत न सुना करें, इसलिए कि ये इश्क उनका उन्वान ही नहीं है। वजह यह है कि जो खुशके लोग हैं जिनकी औकात और हैसियत नहीं है बात को हजम करने की, वो ना सुना करें। ये तो अहले मोहब्बत की महफिल है और हम इश्क के बंदे हैं, क्या बात बढ़ाई। हम शबीए गौसे आजम है कौन? अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह। उसके बाद साहिब करामत है, और भी आपकी बहुत सी करामतें हैं जिसका जिक्र बहुत तवील कर देगा गुफ्तगू को। लेकिन आप कहेंगे अशरफी मियाँ पे आप क्यों आ गए? मजमून खत्म नहीं हुआ मेरे पास, इसलिए कि वो दस्तरखान के टुकड़े अभी भी मौजूद हैं जो छोड़े गए हैं। लेकिन आप कहेंगे कि शेख आजम पे गुफ्तगू आखिर अशरफी मियाँ तक क्यों ले जा रही है? इसलिए ले जा रही है कि अगर आप अशरफी मियाँ को समझते हैं, कौन अशरफी मियाँ? जो अनपढ़ों को तवज्जो डाल करके इतना इल्म वाला बना दे कि बड़े बड़े इल्म वाले उससे गुफ्तगू करने के लिए लरसते नजर आए। वक्त का मुजद्दिद जिसकी गुफ्तगू को सुनने के लिए मुश्ताक हो, अल्लाह अकबर, जिसकी निगाहों का आलम ये निगाहों का कि अगर किसी का जनाजा जा रहा हो आसमानों पर तो वो निगाह उठा करके कहे कि कुतुबुल इरशाद का जनाजा जा रहा है। वो कुतुबुल इरशाद कौन था? हुजूर अशरफी मियाँ की नजर देख रही है कि बरेली का कुतुबुल इरशाद का जनाजा जा रहा है और हुजूर मुहद्दिस आजम से फरमाया जा रहा है कुतुबुल इरशाद, जिसकी नजर का ये आलम है, तवज्जो फरमाए, जिसकी नजर का ये आलम है कि वो कुतुबुल इरशाद की रूह का जनाजा जाते हुए देख ले, जिसकी निगाह का आलम यह है कि नजर डाल दे तो अदना को आला कर दे, ये हस्ती अशरफी मियाँ है। अब जब मदीने मुनव्वरा से हुजूर अशरफी मियाँ आते हैं, हज करने के बाद फारिग होकर आते हैं, तो अपने पोते को अपनी गोद में लेते हैं और गोद में लेकर क्या फरमाते हैं? हुजूर अशरफी मियाँ हुजूर शेख आजम को गोद में लेकर क्या फरमाते? अल्लाह अकबर, मुझे ऐसा लगता है, अल्लाह अल्लाह, हुजूर अशरफी मियाँ जैसा चांद सा चेहरा और उनकी गोद में एक चांद सा चेहरा जब एक दूसरे के आमने सामने हुए होंगे तो आसमान पर तो एक ही चांद है, लेकिन उस वक्त तो उस खित्ते जमीन पर दो चांद एक साथ जमा हो गए। ऐसा लगता होगा जैसे कोई किताब पर किताब रखी हुई है, या चांद पर चांद रखा हुआ है, या सूरज पर सूरज रखा हुआ है, या किसी फूल पर फूल रखा हुआ है। क्या लगता होगा ये तो देखने वाले जाने, लेकिन अलबत्ता इतना जरूर है कि हजरत ने हुजूर शेख आजम को गोद में लिया और गोद में लेकर के एक तारीखी जुमला फरमाया जो शेख आजम की शान को समझने के लिए बहुत बड़ी रहनुमाई का काम देता है। फरमाया ये कौन है? हुजूर शेख आजम की तरफ इशारा करके मैं, ये कौन है? अब कौन क्या कह सकता था, वहां कौन कह क्या सकता था? फरमाया ये मैं है। हुजूर शेख आजम के लिए फरमाया ये मैं है। इसकी तस्दीक करने वाले कहेंगे कि कहते हैं ये मैं है और मैं ये है। तवज्जो फरमाए, यानी कि ये मैं है और मैं ये है का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जिसने मुझे नहीं देखा
اگر میری ولایت، میری کرامت، میری بزرگی، میرا تقوی، میری پرہیزگاری کا عکس جمیل دیکھنا ہے تو اظہار اشرف کو دیکھا کرے، اور جس نے اظہار اشرف کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا ان کو دیکھا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، روحانیت کی نعرہ رسالت، شیخ اعظم کانفرنس حضرت علامہ سید امین القادری۔ روحانیت کی کس بلندی پر شیخ اعظم فائز ہوں گے۔ اشرفی میاں فرما رہے کہ یہ میں ہے اور میں یہ ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ من تو شدم تو من شدی، من تو شدم، یہ حضرت خسرو کہہ رہے ہیں، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازاں تو دیگرم من دیگری۔ یہ فلسفے کو حضور شیخ اعظم کے حوالے سے سرکار اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ بزرگ تو ہمارے بہت بڑے ہیں، کاش ہمیں بڑا بننے کی ضرورت ہے، ان کے نقش قدم پہ چل کے ہم ان کی کرامتوں کو بیان کر کے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن ان کی استقامتوں کو اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ شیخ اعظم ولی ابن ولی کا نام ہے، شیخ اعظم شہزادہ علی کا نام ہے، شیخ اعظم حضرت مختوم اشرف کے اظہار کا نام ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ان کے روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقوں تو فعل معاف فرمائے۔ یہ چند بے جوڑ سے الفاظ ہیں جو میں انہی کے شہزادے کے ذریعے سے ان کی بارگاہ میں بطور خراج پیش کرتا ہوں، اس امید پر کہ مجھ پر بھی نظر ہو جائے، میرے حال پر بھی نظر ہو، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دین متین کی خدمت کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔